شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ لسنرز، آج کچھ میری طبیعت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، جس کی وجہ سے لانگ سٹوری نہیں شیئر کروں گی۔ آج ایک ہی سٹوری شیئر ہوگی، اور وہ سٹوری شیئر کی ہے پروین کلثوم نے۔ کل انہوں نے مجھے اپنی یہ سٹوری سینڈ کی تھی، اور ان کی بھرپور فرمائش پہ میں آپ کے ساتھ اس سٹوری کو شیئر کر رہی ہوں۔ کہتی ہیں نیلم کہ میری سٹوری ضرور شیئر کریے گا، اور اپنے لسنرز کو یہ بھی کہیے گا کہ مری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو خیر بہت کم لوگ مری آیا کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو ناران، کاغان اور پتہ نہیں کون کون سی اب آگے علاقے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ کبھی مری میں لوگ سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں۔ کہتی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ واقعہ میری ساس نے مجھے سنایا، انہی کے زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ میری ساس بتاتی ہیں کہ تب میری شادی ہو چکی تھی، اور میرے ہاں عمران جانی جو پروین کے ہسبینڈ ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کچھ ہی دنوں کے تھے۔ رات کا ٹائم تھا اور موسم بہت خراب تھا، شدید طوفان آیا ہوا تھا مری میں۔ اچانک سے میرے دروازے کے اوپر ایک زوردار دستک ہوئی، اور جو میرے سسر تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ خیر کرے، باہر کون آیا ہے۔ انہی کی بات سن کے تو میری ساس کہتی ہیں کہ میں اٹھ کر دیکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں رکو، اتنی رات کو عورتیں باہر سے نہیں دیکھتی، میں دیکھتا ہوں کہ باہر کون ہے۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، کچھ مسافر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا، جن میں بزرگ عورتیں تھیں دو، اور ایک بزرگ شخص تھا، اور 2 بچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، اور ہمیں آج کی رات آپ کے گھر میں سٹے کرنا ہے۔ ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں پر فیملی کم رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے گھر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہاں فیملی کم ہے؟ تو انہوں نے کہا ساتھ والے گھر سے پتہ لگا۔ ہم پہلے انہی کے گھر گئے تھے، لیکن ان کے گھر میں آلریڈی بہت لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر چلے جاؤ، اور ہم آپ کے گھر آ گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمیں اپنے پاس رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو میری ساس کہتی ہیں کہ میں فوراً سے باہر آئی، اور میں نے ان بزرگ عورتوں کو دیکھا، وہ کافی سفید رنگت کی تھی، دودھ کی طرح ان کی رنگت تھی، اور ان کی جو آنکھیں تھیں وہ عجیب چمکیلی سی آنکھیں تھیں، لیکن تھیں کالی رنگت کی۔ ان کی آئز کلر بلیک تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ ان کو اندر بلا لو، اتنی رات کا ٹائم ہے، باہر شدید طوفان ہے۔ پہلے بھی ساتھ والے جو ہیں ہم لوگوں کے نیبرز، انہوں نے ان کو منع کر دیا، تو ہمارے 3 کمرے خالی پڑے ہیں، ان کو بلا لو۔ ہم نے ان کو بلا لیا۔ میری ساس کے مطابق جیسے وہ میرے گھر کے اندر داخل ہوئیں تو ان کا سر بہت بھاری ہو گیا۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی ان کے ساتھ، وہ خوشبو میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ کیا خوشبو تھی، لیکن سر اس قدر بھاری تھا، اور جیسے ہی وہ اندر آئے تو میرا جو بچہ تھا وہ رونے لگا، اونچا اونچا رونے لگا۔ میں نے فوراً بھاگ کر میں کمرے کی طرف گئی اور اسے تھپ تھپانے لگی اور اس کو سلانے لگی۔ تمہارے سسر نے ان کو 2 کمرے دیے، وہ دونوں کمرے اٹیچ تھے، ایک کمرے کا دروازہ دوسرے روم میں بھی کھلتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ادھر رک جائیں، سردی بہت زیادہ ہے، ہم آپ کے لیے چائے کا انتظام کرتے ہیں، گرم پانی لے کر آتے ہیں جس میں آپ اپنے ہاتھ پاؤں ڈالیں تاکہ آپ کی ٹھنڈ تھوڑی ختم ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف رات رکنا تھا ادھر، جو ہم لوگ رک گئے، اس سے زیادہ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ ان کو روم دے کر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک دی، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کھانے کا کچھ سامان لائے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ کمرے میں آ جائیں۔ ہم لوگ کمرے میں گئے تو وہ دونوں بوڑھی عورتیں، وہ بوڑھا شخص اور 2 بچے، اور ان کے پاس کچھ گٹھلیاں پڑی ہوئی تھیں، ان گٹھلیوں میں سے وہ کچھ نکال رہے تھے، اور مجھے دیکھتے ساتھ ہی، یعنی میرے سسر کو دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے ان گٹھلیوں کا منہ بند کر دیا، اور کھانا ان کے پاس رکھا۔ کھانا کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں
ٹھنڈے یخ پانی کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ تو میرے سسر چونک گئے اور یہ کہنے لگے کہ میں سمجھا تھا کہ ابھی آپ مجھ سے چائے مانگیں گے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹھنڈا یخ پانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں ٹھنڈا ہی پانی چاہیے، ہم نے چائے نہیں پینی، ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ خیر ہم نے ان کو ٹھنڈا پانی دیا اور کھانا وغیرہ ان کو ابھی دیکھ کر 1 ہی منٹ ہوگا پانی لینے کے لیے میں باہر نکلا تو 2 سے 3 منٹ میں نے پانی ٹھنڈا بنایا، کیونکہ میری جو بیوی تھی وہ بچے کو سلا رہی تھی اندر۔ گھر میں ایک عجیب سی خوشبو معطر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا مہمان ہیں اور جس کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے کوئی خوشبو لگائی ہوگی۔ پانی لے کر جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ کھانا ختم ہو چکا تھا، سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ ایک دفعہ تو میں حیران رہ گیا اور اب کیا کہتا میں ان کو، میں نے کہا شاید ان کو بھوک لگی ہوگی، اور پھر دوسرے لمحے میں یہ سوچنے لگا کہ وہ تو بزرگ لوگ ہیں، اتنی جلدی کھانا کھا کیسے لیا انہوں نے۔ اب بچے جو تھے وہ کسی چھلاوے کی طرح کبھی ادھر کود کے جاتے تو کبھی ادھر کود کے جاتے، وہ پلنگ سے ایسے چھلانگ لگاتے جیسے ان کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ بچوں کی عمریں 5 سے 6 سال کے درمیان تھیں۔ یہ سارا ماجرا کافی عجیب تھا اور کافی حیران کن تھا۔ میں نے ان کو پانی دیا اور ان سے اجازت طلب کی اور کہا کہ آپ لوگ سو جائیں، ریسٹ کریں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور میں بھی سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے سر ہلا کر اجازت دے دی۔ وہ بزرگ شخص تو کچھ منہ سے بولتا ہی نہیں تھا۔ ایک عورت بولتی تھی جس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوتی تھی اور وہ اوپر منہ نہیں کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور میری بیوی مجھ سے یہ کہنے لگی کہ کیسے عجیب مسافر ہیں، اتنی ٹھنڈ میں اتنے بزرگ لوگ کیسے باہر نکل سکتے ہیں، کافی حیرانگی ہو رہی ہے۔ اور بچہ تب سے ڈر رہا ہے بہت زیادہ، رو تو نہیں رہا لیکن ڈرنے لگ گیا ہے۔ عجیب سی حالت ہے بچے کی، کبھی سوئے سوئے عجیب سی گھبراہٹ سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ خوشبو اتنی شدید کیوں ہے؟ اگر انہوں نے بھی کوئی خوشبو لگائی ہے تو اس خوشبو کو اب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن خوشبو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ اور زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ ہمارے بالکل سامنے والے روم میں ہم نے ان کو ٹھہرایا تھا۔ اچانک سے ہمیں یہ لگا کہ جیسے کمرے کے اندر کوئی بہت بھاری قدموں سے چل رہا ہو۔ اتنے بھاری قدموں سے کون چل سکتا ہے؟ میں نے کہا بچے کھیل رہے ہوں گے، بچوں کے اتنے بھاری قدم کیسے ہو سکتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے تو ہم لوگ گھبرا گئے۔ ہمیں کبھی لگے وہ آواز چھت سے آ رہی ہے تو کبھی لگے ہمارے بالکل سامنے والے کمرے سے وہ آواز آ رہی ہے۔ اب ہماری یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم ان کو جا کر دیکھیں، ایک عجیب سا خوف اور کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ ان کو کیسے دیکھیں وہ برا نہ منا جائیں، لیکن میری ساس کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خامن سے کہا کہ اٹھیں اور دیکھیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ جیسے ہی ہم نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کمرے میں عجیب و غریب قسم کی روشنی باہر نکل رہی تھی اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ ڈرتے ڈرتے میرے خاوند نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، سب سو رہے تھے، لائٹس آف تھیں۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا میں نے اپنا دروازہ کھولا تو وہ نیچے سے روشنی کس چیز کی تھی؟ ان کے کمرے سے اتنی تیز خوشبو تھی کہ جو میرے برداشت سے باہر تھی اور میرے سر میں درد ہونے لگی۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس کمرے میں آیا۔ میری بیوی بھی کچھ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن مسلسل ہمارے گھر کی چھت کے اوپر سے اب آوازیں آنے لگیں اور آوازیں اس طرح تھیں کہ جیسے کوئی اچھل کود کر رہا ہو۔ اچانک سے ہمارے چھت کے اوپر سے ہمیں بچوں کی باتوں کی اور کھلکھلا کر ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اور قدم اتنے بڑے تھے کہ جیسے کسی ہاتھی کے ہوں۔ ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کے گزاری، درود شریف پڑھتے رہے، آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھا اور اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ بوڑھی عورتیں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں سفید نگینے کی تسبیحیں تھیں جو کہ دور سے چمک رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی،
مجھ سے ہم کلام ہوئے بنا وہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ میں ان سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا اور ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن وہ میری کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہ ماجرا کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی بیوی کی طرف آیا اور کہا کہ یہ عجیب مسافر ہیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں ان سے بات کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ صبح ہوئی، میری بیوی نے ناشتہ تیار کیا ان کے لیے، اور ناشتہ تیار کر کے میں نے ان کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو انہوں نے اندر سے آواز آئی اسی شخص کی جو کہ ایک رات سے بولا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں کھانا لے گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی جو کہ وہ 3 گٹھریاں ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری مہمان نوازی بہت پسند آئی ہے اور تمہارا کھانا بھی بہت اچھا ہے، اپنی بیوی کو بلاؤ اور اپنے بچے کو بھی۔ اب میں کافی ڈر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میری بیوی اور میرا بچہ اس کمرے میں آیا اور کہا کہ ہم تم لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ میرا بچہ جیسے اس کمرے کے اندر داخل ہوا جو کہ میری بیوی نے اٹھایا تھا، وہ بہت زور سے رونے لگا، گھبرا گیا اور ایسے ڈرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ بس اب تم باہر چلی جاؤ، اور یہ ایک تحفہ ہے، ایک گٹھری ہے جو کہ تمہارے لیے، تمہارے بچے کے لیے اور تمہاری بیوی کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے اجازت طلب کی۔ میری ساس نے کہا کہ میں نے عمران کو اندر کمرے میں ڈالا اور خود ان کو سی آف کرنے کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ دروازے تک گئی۔ جیسے ہی مین دروازے پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ تینوں شخص اور 2 بچے ہمیں دیکھ کر اتنا مسکرا رہے ہیں اور گھر سے باہر نکل گئے ہیں الوداع کرتے کرتے۔ ہم لوگ بھی اپنے دروازے میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ جیسے وہ ہمارے گھر سے باہر نکلے ہیں تو وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چند ہی سیکنڈ میں ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی سٹارٹ کی تو دوسرے لمحے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ وہ ایک سیدھی سڑک تھی، اس کے رائٹ اور لیفٹ جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارا دماغ معاف ہو چکا تھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب ہم اندر گئے اور ہم نے اس کمرے کو دیکھا، ہمارے کمرے میں کوئی خوشبو نہیں تھی، گھر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ ہم نے اس گٹھری کو کھولا تو وہ سونے اور زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اس قدر زیور تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری ساس کہتی ہیں کہ ہم لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، یہ کیا ہے؟ ہمیں جا کر ان کے پیچھے سے دیکھنا چاہیے، شاید وہ ادھر ادھر کسی گھر میں نہ چلے گئے ہوں۔ تو میرے خاوند جو کہ کافی عبادت گزار شخص تھے، انہوں نے کہا کہ ہوش کرو، وہ انسان نہیں تھے، وہ جنات تھے، اور وہ جنات کے قبیلے میں سے تھے جنہوں نے ایک رات کے لیے ہم سے پناہ مانگی۔ ہم نے اس زیور کی گٹھری کو باندھ کے رکھ دیا کہ شاید وہ واپس آئیں اور ہم سے لے لیں۔ 1 سے 2 ماہ لگاتار وہ گٹھری اسی کمرے کی الماری میں پڑی رہی، لیکن کوئی ہماری طرف پلٹ کے نہیں آیا۔ ہم نے مسجد امام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایک اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھے اور اللہ کے نیک جنات نے آپ کو تحفہ دیا، اور اس کا ذکر کسی اور سے مت کریے گا۔ اسی رات میرے خاوند کے خواب میں کیا چیز آئی، یعنی پروین کلثوم کے سسر کے خواب میں چیز آئی کہ وہ جن شخص اور وہ 2 عورتیں ان کے خواب میں آئیں اور کہنے لگے کہ ہم انسانوں میں سے نہیں تھے، ہم جنات میں سے تھے، اور ہم بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے، اب ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے، اسی لیے ہم تم لوگوں کے گھر رکے آ کر تم لوگوں نے ہماری خوب مہمان نوازی کی، ہم اس مہمان نوازی کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور وہ جو زیور ہم نے تم لوگوں کو دیا ہے وہ تمہارے لیے بھی تحفہ ہے اور تمہاری آنے والی جو بہو ہوگی اس کے لیے بھی تحفہ ہے۔ آج تک وہ زیور میرے پاس موجود ہے، اور پروین کہتی ہیں وہ اتنا حسین ہے، نہ تو وہ گندا ہوتا ہے نہ ہی وہ خراب ہوا ہے، وہ جیسے کا جیسا تھا وہ ویسا ہی ہے، اس کو اب میں نے اپنی بہو کے لیے رکھ دیا ہے، وہ ہماری نسل در نسل چلے گا۔ یہ کہانی تھی پروین کلثوم کی، جن کے گھر میں جنات مسافر بن کے آئے اور ان کی خدمت کے صلے میں ان کو بہت کچھ دے گئے۔ تو خدمت چاہے جنات کی جائے، انسانوں کی جائے یا جانوروں کی، کچھ صلہ انسانوں سے مل جاتا ہے، اللہ سے تو ملتا ہی ملتا ہے، اور باقی صلہ اللہ دے دیتا ہے۔ سب سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ ایک میسج بھی تھا سب لسنرز کے لیے کہ محبت اور پیار سے رہیں، خدمت گزار بنیں۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جیسے سب لسنرز چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اس طرح اور سپورٹ کریں، اور سٹوری کو بھی ڈیلی دیکھیں، شیئر کریں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں تو کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی انشاءاللہ، اور ان سے سچے دل سے محبت کریں، قرآن پاک اور نماز پڑھیں، کیونکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کا بھی حکم ہے۔ والدین سے بہت محبت کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔